منهما رجال كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. حاضرین، مرد و خواتین، بزرگوں، بچوں اور جوان ساتھیوں، تمام قسم کی تعریفات و توصیفات، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا، بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے کہ جس اللہ رب العزت نے ہم تمام لوگوں کو رمضان مبارک کی مبارک گھڑیاں اپنی توفیق ارزانی سے، اپنی ہدایت سے ہمیں اپنی عبادت کے سائے تلے گزارنے کی توفیق عطا فرمائی، اور ہمیں عید الفطر جیسا عظیم تحفہ رب ذوالجلال نے عطا کیا. ہم رب ذوالجلال کے ان تمام احسانات پر اس خالق کائنات مالک ارض و سماوات کی جتنی تعریف کریں، زمین و آسمان کے ترابے بھر دیں اس کی تعریف کرتے کرتے، صبح و شام، رات کے اندھیرے، دن کے اجالے، لوگوں کی بھیڑ، کمروں کی تنہائیاں، اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احسانات ہیں اس پر ہم اس کا اگر اس کی تعریف کریں، اس کا شکریہ بجا لائیں ان طریقوں سے، تو وہ بھی کم ہے. رب ذوالجلال بیان فرماتا کہ الحمدللہ رب العالمین، کہ اے انسانوں، اے جناتوں، تمہیں اگر تعریف کرنی ہی ہے، تمہیں اگر تعریف کرنی ہی ہے، کسی کی بڑائی بیان کرنی ہی ہے، تو خالق ارض و سماوات کی بڑائی بیان کرو، مالک کل کی بڑائی بیان کرو، اس مالک کی بڑائی بیان کرو جس کی بادشاہت، جس کی قدرت، جس کی ملکیت سے ایک ذرہ بھی باہر نہیں ہے. وہ ذرے کا بھی مالک ہے، وہ چمکتے ہوئے سورج کا بھی مالک، وہ ڈوبتے ہوئے سورج کا بھی مالک، چمکنے والے ستاروں کا بھی مالک، ماؤں کے کوکھ میں پلنے والے بچوں کا بھی مالک، اور ان بچوں کے مستقبل کا بھی مالک، ملکوں کا مالک، زمینوں کا، آسمانوں کا، الارض، ہمارے ماضی کا، ہمارے مستقبل کا، ہمارے حال کا، معاملات، امور، فیصلے جس مالک کے ہاتھ میں ہیں، ہمیں اس مالک کی بڑائی بیان کرنی چاہیے، ہمیں اس مالک کی تعریف کرنی چاہیے. اگر ہم اس زبان سے، اس زبان کے پیدا کرنے والے کی تعریف نہ کر سکیں، اگر ہم اس زبان سے، اس زبان کو وجود بخشنے والے مالک کی، خالق کی بڑائی نہ بیان کر سکے، صرف دنیا کی چیزوں کو بڑا مانیں، صرف دنیا کی چیزوں کو بڑا جانیں، تو پھر یہ اس زبان کا کیا مقصد رہ جائے گا، اس زندگی کا کیا مقصد رہ جائے گا؟ تو پھر یہ تو گھاٹے کا اور خسارے کا سودا ہوگا. رب نے کہا تھا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ زندگی اور موت تو اس خالق نے بنائی ہے، زندگی اور موت تو اس مالک نے بنائی ہے، اور بنائی اس لیے ہے تاکہ دیکھے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، تاکہ دیکھے تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے. اور اچھے اعمال میں ہمیں خوب پتہ ہونا چاہیے کہ رب ذوالجلال کی کبریائی ہے، تو اچھے اعمال میں سر فہرست رب ذوالجلال کی تعریف بھی ہے. اور کیوں نہ ہو، الحمدللہ رب العالمین یہ سورہ سکھاتی ہے سارے انسانوں کو، خصوصی طور پر سارے مسلمانوں کو، کہ جس طریقے سے یہ سورہ پورے قرآن کی ہے، یہ ماں ہے. الحمدللہ رب العالمین سے جس کی شروعات ہو رہی ہے، یہ فقط ایک لفظ نہیں ہے، یہ فقط ایک جملہ نہیں ہے،
مسلمانوں کی زندگی، انسانوں کی زندگی اسی الحمدللہ رب العالمین پر گزرنی چاہیے. اسی کے دائرے میں اسی کے دائرے میں اس کا طواف کرتی رہنی چاہیے انسانوں کی زندگی اور مسلمانوں کی زندگی. اور لہٰذا جو رب ذوالجلال کی پاکی اور رب ذوالجلال کی بڑائی، رب ذوالجلال کی تعریف کرتا ہوا اپنی زندگی کو لبیک کہہ دیتا ہے، اپنی زندگی کو خیر آباد کہہ دیتا ہے، موت آ جاتی ہے، اس کے لیے آخرت میں فلاح ہے، اس کے لیے دنیا میں فلاح ہے. حاضرین، میں نے شروع میں خطبہ حاضر میں آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. نبی علیہ السلام جب بھی خطبہ دیتے، ساری زندگی جب بھی خطبہ دیتے، نکاح پڑھانا ہوتا تو نکاح، جمعہ کا خطبہ دینا ہوتا تو جمعہ کا خطبہ، عید کا خطبہ دینا ہوتا تو عید کا خطبہ، ان آیتوں کو ضرور پڑھتے، ان آیتوں سے ضرور خطاب کرتے مسلمانوں کو. کیا آیتیں ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. زندگی جس مالک نے دی ہے، زندگی جس خالق نے دی ہے، اس کے احکامات پر اور اس سے ڈرتے ہوئے زندگی گزار دینا. ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اور جب موت آئے اور جو موت کا فرشتہ تمہارے پاس حاضر ہو، وانتم مسلمون، تمہاری موت اور تمہاری روح نکالتے وقت، تمہاری روح نکلتے وقت تمہاری حالت یہ ہونی چاہیے کہ تمہاری موت اسلام پر ہونی چاہیے، تمہاری موت ایمان پر ہونی چاہیے، کسی اور چیز پر تمہاری موت نہیں ہونی چاہیے. گانوں پر، ناچنے پر، یا فلمی رقاصاؤں پر، یا دنیا کی کسی بھی لہو آلات اور فواحش و منکرات پر، یا بے دینی پر، یا بدعتوں پر، یا خرافات پر، یا شرکیات پر نہیں، بلکہ اس احکامات پر موت ہونی چاہیے جس احکامات کو رب الجلال نے قرآن مجید کی طرف فخر کر دیا ہے، جس احکامات کو، جن چیزوں پر رب الجلال نے قرآن کے اندر فخر کر دیا ہے. نبی علیہ السلام کی پوری زندگی مبارک کے اندر نبی علیہ السلام کے ذریعے دکھا دیا ہے مسلمانوں کو، انسانوں کو، کہ اس طریقے سے زندگی ہونی چاہیے. اس حالت پر ہماری اور آپ کی موت ہونی چاہیے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں، دجال جب آئے گا، کانا دجال ہر کوئی جانتا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ممبر و محراب سے اس کا تذکرہ ختم ہو چکا. کانا دجال جو کہ دنیا کا سب سے بڑا فتنہ تھا، اس سے بڑا فتنہ رہتی دنیا تک کوئی فتنہ رب الجلال نے پیدا نہیں کیا. دجال جتنا بڑا فتنہ تھا. نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ سارے انبیاء نے دجال کے فتنے سے اپنے لوگوں کو ڈرایا ہے. میں بھی تم لوگوں کو ڈراتا ہوں، میں بھی دجال کے فتنے سے تم لوگوں کو ڈراتا ہوں. دجال سنو، دجال کانا ہوگا، وہ اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہوگا. اور سنو، تمہارا رب کانا نہیں ہے، تمہارا رب نابینا نہیں ہے. اور سنو، وہ دجال فنا اس کی صفات ہوگی، اور اس کے ایک ہاتھ میں جنت، ایک ہاتھ میں جہنم. وہ زمین کو حکم دے گا، فوراً اناج اگ جائے گا. آسمان کو حکم دے گا، آسمان سے بارش نازل ہونا شروع ہو جائے گی. اتنا بڑا فتنہ. یہاں لوگ غیروں کے بارے میں کہتے ہیں، ارے میں فلاں جگہ گیا تھا، وہاں میری بیماری دور ہو گئی. میں فلاں جگہ گیا تھا، مجھے وہاں بچہ ہو گیا. ارے اس فتنے کا کیا کرو گے؟ اس بات سے تم اللہ رب العالمین سے، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا ہے، توحید ہماری خالی ہو جا رہی ہے، ہم اسلام سے دور ہو جا رہے ہیں. پھر اس چوکھٹ کے پجاری بن جا رہے ہیں، جس چوکھٹ سے سوچتے ہیں کہ اس چوکھٹ سے ہمیں اولاد ملی ہے، جس چوکھٹ سے سوچتے ہیں کہ بیماری دور ہوئی ہے. پھر اس فتنے کا کیا کرو گے؟ اس دجال کے فتنے کا کیا کرو گے؟ اور اس زمانے میں تمہارے ایمان کا عالم کیا ہوگا کہ جب دیکھو کہ یہ دجال تمہارے اور ہمارے باپ دادا کو زندہ کر دے رہا ہے، تمہاری اور ہماری بنجر زمینوں سے اناج اگا دے رہا ہے، اور آسمان کو حکم دے رہا ہے، بارش ادھر پڑ رہی ہے، ہاتھ میں جنت اور جہنم لیے ہوا ہے. پھر اس فتنے کا کیا کرو گے؟ کیا یہ کہہ کر ایمان لے آؤ گے اس پر، اس کو رب مان لو گے کہ ہاں یہ تو میرے باپ کو زندہ کر دے رہا ہے، یہ قدرت تو اللہ ہی کی ہے اور واقعی بھی یہ اللہ ہے؟ ایمان لے آؤ گے. فائدے سے اگر کسی کا رب ہونا ثابت ہوتا ہے کہ فلاں جگہ سے بیماری دور ہو رہی ہے، تو بتاؤ ذرا کہ دنیا کا کون سا ایسا مذہب ہے کہ جہاں وہ جب جا کر اپنی پیشانی کو رکھتے ہیں اور ان کو فائدہ نہیں ہوتا؟ کون سا ایسا مذہب ہے، اور کون سا ایسے مذہب کے ماننے والے لوگ ہیں کہ جن کی پریشانیاں اس دنیا میں کہیں پر بھی سر رکھنے سے دور نہیں ہو رہی ہے؟ ایسا ہے کہیں؟ جتنے بھی مذاہب، آپ کرسچینٹی کو دیکھ لیجیے کہ وہ جاتے ہیں مجسمے کے سامنے، جس کو وہ عیسیٰ علیہ السلام تیار کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، اور ان کے خیال سے دعا قبول ہوتی. خلل آ گیا توحید میں، رب کو بھول گئے، عیسیٰ علیہ السلام کے پجاری بن گئے. عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اب ساری زندگی انہی کے در کے پجاری بن گئے، انہی در کے مجاور بن گئے. اور یہ حال مسلمانوں کی امت، اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کروں. اگر میں بتانا چاہتا تھا، دجال اتنا بڑا فتنہ،
وہ آئے گا سب کو کہتا جائے گا سنو میں رب ہوں مانو. بہت سارے لوگ مان لیں گے, بہت سارے زبان سے فقط لا الہ الا اللہ کہنے والے بھی ہوں گے, ماننے والوں میں جن کی زندگی توحید سے خالی ہوگی, جن کی زندگی اصل رب الجلال کی وحدانیت سے خالی ہوگی. کیا معاملہ ہوگا؟ ایک آدمی کو پکڑے گا دجال, ایک آدمی مومن آدمی کو پکڑے گا, مسلم آدمی کو پکڑے گا, وہ آدمی جو موحد ہوگا, توحید پرست ہوگا. ٹھیک ہے, نیکیاں نہیں ہے زندگی میں, ٹھیک ہے, اچھائیاں نہیں ہے زندگی میں, لیکن توحید ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکنا, اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھنا, اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھولی نہیں پھیلانا. اگر جھولی بھرے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بھرے گا. اگر ہاتھ اٹھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی جانب اٹھیں گے, اسی سے دعائیں مانگنے کی ہوگی. توحید کے اندر خلل نہیں. وہ آدمی ہوگا سامنے دجال کے سامنے, کتنے پاورفل آدمی کے سامنے, کتنا زیادہ پاورفل جتنے کے سامنے کھڑا ہوگا وہ اکیلا توحید پرست, دنیا کو نہیں جانتی ہو اس آدمی کو, کس کے پاس پاور ہے کہ نہیں پاور ہے, کھڑا ہوگا سامنے. دجال کہے گا کہو مجھے رب, وہ کہے گا میں تجھے کیسے رب کہوں, تیرے ماتھے پہ کاف فا را لکھا ہوا ہے, تیری آنکھ اندھی ہے, میرا رب اندھا نہیں ہے, میرا رب نابینا نہیں ہے, میرا رب آواز نہیں ہے. تو وہ کہے گا کہ اگر میں تجھے مار دوں اور پھر زندہ کر دوں, تو یہ بات ہوتی ہی ہے کہ دجال غصے میں آ کر, تیش میں آ کر اس موحد انسان کو, اس توحید پرست انسان کو قتل کر دیتا. ٹھیک ہے, قتل کر دیا. اب قتل دیکھیے, وہ آدمی قتل ہونا برداشت کرتا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, کہ مرنا پسند کرو لیکن اسلام چھوڑنا پسند کرو, مرنا پسند کرو, زندگی قربان کرنا پسند کرو, زندگی قربان کرنے کو ترجیح دو لیکن اسلام چھوڑنا گوارا نہ کرو, ایمان چھوڑنا نہ گوارا. یہ 60 سال کی زندگی ہے, 70 سال کی, بہت ہوگی 100 سال کی, لیکن اگر اسلام کو قربان کر دیا زندگی بچانے کے لیے تو آخرت میں کوئی حصہ نہیں, جنت میں کوئی حصہ نہیں, رب الجلال کی رضا میں, رب الجلال کے خوشنودی میں کوئی حصہ نہیں. ہمارا مارتا ہے, وہ مر جانا پسند کرتا ہے, پھر دجال اس کو دوبارہ اٹھاتا ہے. سنو, لوگ قصے اور بزرگی اور ولایت بتاتے ہیں, یہ دجال کا فتنہ ہے. اس مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کرتا ہے دجال اور کھڑا کرتا ہے, پھر کہتا ہے آپ میری نہیں مانتے, میں نے تو تمہیں مار کر زندہ کر دیا. ہے کسی میں قدرت جو مار کر زندہ کر سکے؟ ہے کوئی ایسا ڈاکٹر, ہے کوئی ایسی میڈیکل ایجنسیاں, ہے کوئی میڈیکل انسٹیٹیوٹ ایسی جو موت کے انسان کو بچا لے؟ وہ دجال مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کرتا ہے. کہتا اب مانو, تو وہ کہتا ہے توحید پرست انسان اور صاف لفظوں میں کہو تو اہل حدیث انسان جو آج زمانے میں اللہ کے معاملے میں بڑا سخت ہے, وہ اس زمانے بھی اللہ کے معاملے میں بڑا سخت ہوگا. یہی وہ اکیلا تنہا بندہ ہوگا اللہ کا جو دجال پر بھاری ہوگا, مرنے کے بعد بھی اور مرنے سے پہلے بھی. وہ کہے گا اب تو اور نہیں مانتا, اب تو اور نہیں مانتا کہ تو رب ہے. یہ تو میرے نبی علیہ السلام نے بتایا تھا, میرے پیغمبر نے بتایا تھا کہ دجال ہوگا اور وہ مارے گا ایک آدمی کو اور پھر دوبارہ اس کو قتل کرنا چاہے گا, نہیں قتل کر پائے گا. اب مار کے دکھاؤ, اب مار کے دکھاؤ. ابھی تو تم نے اپنی قدرت, اپنی پاور دکھا دی. اب میرے نبی علیہ السلام کا فرمان جو مجھے اس پر پورا یقین ہے, کیا تم مار نہیں سکتے؟ مار کے دکھاؤ. مارنا چاہا نہیں مار سکتے, مارنا چاہا اسی آدمی کو جس کو ابھی زندہ کر دیا مار کر, اب مار نہیں سکتے. اب ادھر خبر ہوتی ہے تو معاملہ پھر پورا قصہ ہے. اگر بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ, اللہ سے ڈرتے ڈرتے زندگی کو خیر آباد کہہ دو, لبیک کہہ دو اپنی موت کو, لیکن اسلام اور ایمان مت چھوڑو. آج ہماری بچیاں, آج ہمارے نوجوان, آج ہمارے بوڑھے اپنے گھر والوں کے معاملے میں, اپنی اپنی زندگیوں کے معاملے میں اسلام کے متعلق بڑے بے پرواہ ہو چکے ہیں, بڑے لاپرواہ ہو چکے ہیں. اسلام کی فکر نہیں ہے, ایمان کی فکر نہیں ہے, قرآن کی فکر نہیں ہے, نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ کی فکر نہیں ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی فکر نہیں ہے. فکر کس بات کی ہے؟ فکر اس بات کی ہے کہ پڑھائی کر لے, نوکری مل جائے. فکر اس بات کی ہے کہ اچھا رشتہ ہو جائے. فکر اس بات کی ہے کہ گھر گاڑی بنگلہ ہو جائے. فکر اس بات کی ہے کہ دنیا بن جائے. اس بات کی فکر نہیں کہ قبر کی زندگی بن جائے جو کہ ہمیشہ اور دائمی زندگی ہے. اس کے بعد وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کی تفسیر ایک اور واقعے سے بتاؤں. میں نے اس سے پہلے بتایا وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ. زمانہ تھا بنی اسرائیل کا, ایک بادشاہ تھا, کہتا تھا کہ مجھے رب مانو, اللہ کون ہے اس کے بارے میں فکر مت کرو, میں ہی رب ہوں تمہارا, میں ہی تمہیں رزق دیتا ہوں, میں ہی تمہارے کھانے پینے کا بندوبست کرتا ہوں. اللہ اور اللہ کے دین سے بڑی دشمنی. وہاں لوگ, ایک قصہ ہے, مکمل ایمان لے آتے ہیں, سارے کے سارے لوگ ایمان لے آتے ہیں, سارے کے سارے لوگ ایمان لے آتے ہیں.
یہ بادشاہ بڑا بوکھلا جاتا ہے کہ میں جس چیز سے لوگوں کو روک رہا تھا آج وہی چیز ہو گئی، میں جس ایمان سے لوگوں کو روک رہا تھا، میں جس توحید سے لوگوں کو روک رہا تھا، میں جس اللہ کے اوپر ایمان لانے سے لوگوں کو روک رہا تھا، آج وہی بات ہوگی کہ سارا کا علاقہ اسلام کے دائرے میں آ گیا، ایمان کے دائرے میں آ گیا۔ کیا کیا؟ گڈھے کھدوائے گلیوں پر، گلیوں میں، نکڑوں پر، ہر چوراہے پر کھڈے بڑے بڑے کھدوائے، آگ جلوائی، لمبی لمبی آگیں، اور حکم دیا اپنے وزیروں کو کہ وہاں کھڑے ہو جاؤ، جو بھی گزرے اور کہو کہ اگر تم ایمان سے باز نہیں آتے ہو تو تمہیں اس آگ میں جلنا پڑے گا، اپنی زندگی کھوانی پڑے گی، اپنی زندگی کھوانی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، سارے لوگ آئے، کسی نے اسلام نہیں چھوڑا، مرنا گوارا کیا، زندگی چھوڑنے گوارا کی، گھر بار جائیداد دکانیں سب کچھ چھوڑنا گوارا کیا، لیکن اپنا اسلام نہیں چھوڑنا گوارا۔ ہاں، ایک عورت آتی ہے اپنے گود میں ایک بچہ لیے ہوئے، ایک عورت آتی ہے اپنے گود میں بچہ لیے ہوئے جو ایمان لانے والیوں میں سے، کودنے جاتی ہے لیکن جھجکتی ہے، ذرا سا جھجکتی ہے، اپنے بچے کا چہرہ دیکھ کر، اپنے معصوم کی معصومیت دیکھ کر جھجک جاتی ہے کہ بچے کا چہرہ دیکھ کر، اس کی زندگی کا لحاظ رکھ کر۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا میں 3 بچوں کو گویائی دی، ان میں سے ایک یہ بچہ، اس بچے کو اللہ تعالیٰ نے قدرت دے دی کہ وہ اپنی ماں کو پنکھا بند کر دی ہوتی عبداللہ اوپر اس بچے کو گویائی دے دی، اس بچے کو قدرت دے دی۔ اس بچے نے کہا یا ماں، اے میری ماں جان، اے میری اماں جان، انت علی الحق، تو حق پر ہے، تو حق پر ہے، یہی سب سے بڑا منافع کا سودا ہے، یہی سب سے بڑا فائدے کا سودا ہے، تو کود جا، تو کود جا۔ وہ ماں اپنے بچے کے سنگ کود جاتی۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، حالت موت جو ایمان پر ہونی چاہیے اور کسی دوسری چیز پر نہیں ہونی چاہیے۔ جب اس معمولی عورت کا یہ ایمان ہے تو پھر ہم اور آپ کا ایمان کتنا زیادہ ہونا چاہیے۔ یہ رہی ایمان پر موت آنے کے لحاظ سے بات گفتگو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر۔ یہ تقویٰ، یہ ایمان پر مرنا کہاں سے آئے گا؟ یہ اسلام پر مرنا کہاں سے آئے گا؟ اسلام پر جینا کہاں سے آئے گا؟ رمضان کے روزے رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، نماز قائم کریں، ان تمام چیزوں سے ہماری اور آپ کی زندگی میں تقویٰ شعاری آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رمضان کے روزے رکھ لیے تم نے، من صام رمضان، رمضان کے روزے رکھے تم نے، اور پھر شوال کے مہینے میں، عید والے مہینے میں 6 روزہ اور رکھ لیا تو کان کصیام الدہر، ایسا ہو گیا کہ تم نے سارا سال روزے سے رکھا ہوا، سارا سال تم روزے میں رہے ہو، سارے سال تم روزے دار رہے ہو، اللہ کے نزدیک تمہارا یہ مقام بھی رہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام ہماری اور انسانوں کی مکمل جو بیٹا کے کیا ہماری اور آپ کی جو مکمل زندگی ہے، نبی علیہ السلام نے قرآن کے حوالے سے یہ بات بیان فرمائی کہ ہم تمام انسانوں کی جو شروعات ہے وہ عالم ارواح میں ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے قیامت تک پیدا ہونے والی تمام انسانوں کو پیدا فرما دیا، اسی وقت ان کی روحیں نکال دی اور سامنے کھڑا ہو کر سارے انسانوں سے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا، سارے انسانوں سے، ساری عورتوں سے، سارے مردوں سے یہ کہا کہ رب کہتا ہے سامنے انسانوں کو رکھ کر کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سارے لوگ ہم سب مل جل کر یہ بات کہتے ہیں کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ تو سارے انسان مل جل کر کہتے ہیں قالوا بلا، کہ سب لوگوں نے کہا کہ کیوں نہیں، کوئی ہمارا پالنہار، کوئی ہمارا پیدا کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جی کہ یہ تمہاری شروعات ہے، میں تمہارے بیچ میں رسول بھیجوں گا، رسولوں کو بھیجوں گا جو اس بات کی یاد دہانی تم سے تمہیں کرائیں گے۔ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، اور دنیا میں بھیجے جانے کے بعد، میں تمہیں پیدا کرنے کے بعد رسولوں کو بھیجوں گا تاکہ وہ میرے احکامات تمہیں یاد دلائیں گے، اور ان رسولوں کی پابندی کرنا، ان رسولوں کی باتوں کو ماننا تمہارے لیے واجب ہوگا، تمہارے لیے ضروری ہوگا۔ جو رسول کو چھوڑ دے گا، جو پیغمبر کو میرے چھوڑ دے گا، جو میرے پیغمبر کی زندگی کو طاق پر رکھ دے گا، اس کو دنیا میں بھی رسوائی اٹھانی پڑے گی اور آخرت کے اندر بھی رسوائی اٹھانی پڑے گی۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ تو جو رسول کی جو اپنے اس عالم ارواح کے وقت دیا ہوا وعدہ، عہد و پیمان اور اقرار کیا ہوا عہد و پیمان کو یاد رکھے گا، رسولوں کے ذریعے زندگی گزارے گا دنیا میں، آخرت میں
میں داخل کر دیا جائے گا اور جہنم سے بچا لیا جائے گا. تو جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا فقط فاز فوزا عظیما, وہی حقیقت میں کامیاب ہے, وہی حقیقت میں کامیاب ہے. دنیا میں انسان مال و دولت کے لحاظ سے, دنیا میں انسان امیری اور غریبی کے لحاظ سے چاہے جس پاودان پر ہو, لیکن اگر ایمان کے نچلے پاودان پر ہے, اگر رسول علیہ السلام کی پیروی کے لحاظ سے بالکل نچلے پاودان پر ہے, تو کوئی خیر نہیں ہے, کوئی امیری اس کے حق میں نہیں ہے اور کوئی غریبی اس کے حق میں کوئی معنی نہیں رکھتی ہے. بادروا بالاعمال ستا, نبی علیہ السلام نے کہا کہ قیامت آنے سے پہلے اور خاص کر کے 6 چیزوں کے آنے سے پہلے 6 چیزوں کے آنے سے پہلے اعمال میں جلدی کرو, نیکی میں جلدی کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ 6 چیزوں کے آنے سے پہلے اگر تم جلدی نہیں کرتے ہو تو اور وہ وقت ایسا ہوگا کہ یصبح الرجل کافرا ویمسی مؤمنا ویمسی کافرا ویصبح مؤمنا, کہ انسان وہ زمانہ ایسا ہوگا جب 6 اعمال ظاہر ہونے والے ہوں گے, 6 چیزیں ظاہر ہونے والی ہوں گی کہ اس وقت صبح انسان مومن ہوگا تو شام میں غیر مسلم بن جائے گا, شام میں غیر ہوگا تو صبح مومن بن جائے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا, اور اپنے دین کو دنیا کی معمولی چیزوں کے عوض بیچ ڈالے گا, معمولی چیزوں کے عوض اپنی ایمان کا سودا کر لے گا, معمولی پھوٹی کوڑی کے عوض اپنے اسلام کا سودا کر لے گا, اپنے ضمیر کو بیچ دے گا. یبیع دینہ بعرض من الدنیا. اس لیے ہمیں اس زمانے سے اور اس زمانے کے لوگوں سے بڑا ہوشیار رہنا پڑے گا اور اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کرنی پڑے گی. آپ نہیں دیکھتے کہ شام میں بچی اپنے اس مسلم گھرانے میں ہوتی ہے اور صبح کہیں اور ہوتی ہے؟ کیا آپ نہیں دیکھتے شام میں بچہ اپنے گھر کی چھاؤں میں ہوتا ہے اور صبح اور رات کے کسی حصے میں, کسی بیئر بار کے اندر, کسی نائٹ کلب کے اندر اور کسی جوا کے اڈے پر اور کسی شراب خانوں پر بیٹھا ہوتا ہے؟ کیا نہیں دیکھتے؟ یہ بھی دین ہو بعرض من الدنیا, اپنا دین کو اپنے ایمان کا سودا کی معاملی پوری کوڑی جگہ کر لیتا. بادروا بالاعمال ستا, دجال کے آنے سے پہلے, دخان کے آنے سے پہلے, دابۃ الارض, ایک جانور جو نکلے گا قیامت کے قریب, اس جانور کے نکلنے سے پہلے, وطلوع الشمس من مغربها, سورج مغرب سے نکلنے سے پہلے, وامر العام وقواسط احدکم, اور قیامت کے آنے سے پہلے اور تمہاری موت کے آنے سے پہلے. اپنی موت کے آنے سے پہلے جلدی کر لو. اگر موت کے آنے سے پہلے نیکیوں میں جلدی نہیں گئی تو پھر شاید کہ خیر نہ ہو تمہاری اپنی زندگی میں. اور قیامت کی نشانیوں میں سے رب ذوالجلال نے کہا میں اپنی خواتین کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی یہ دعا کرتے ہوئے اپنی خواتین کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں. الہ العالمین ان نصیحتوں پر ہماری خواتین کو, ہمارے گارجین کو, ہمارے پیرنٹس کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما. اللہ کے رسول علیہ السلام کہتے ہیں کہ نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. کہ قیامت کے قریب ایسی عورتیں آئیں گی, ایسی عورتیں میری امت کے اندر پیدا ہوں گی جو لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی, برہنہ ہوں گی, ننگا پن ہوگا ان کے اندر. مائلات ممیلات, خود مائل ہونے والی ہوں گی, خود جو ہے اجنبی مردوں کی طرف خود اپنے آپ کو پروسیں گی. یہی معنی ہے, خود اپنے آپ کو پروسیں گی. وہ خود نہیں آگے بڑھے گا, وہ اجنبی لڑکا, وہ اجنبی مرد آگے نہیں بڑھے گا لپکنے کے لیے. یہ خود مائلات, یہ لفظ ہے مائلات. ہمیں رونا اگر ہے یہ کسی کے بھاگ جانے پر, کسی کی پیر اچھل جانے پر, تو دوسروں پر نہیں رونا ہے, دوسروں کی حرکتوں پر نہیں رونا ہے, ان بچیوں پر رونا ہے جو جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے, خود اپنے آپ کو پروسیں گی, خود اپنے آپ کو دوسروں کی گود میں ڈالیں گی. مائلات ممیلات, اور دوسروں کو مائل کرنے والی بھی ہوں گی, دوسروں کو مائل کرنے والی بھی ہوں گی. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة, ان کے سر اونٹ کی کوہان دیکھا ہے, اونٹ کو دیکھا ہے نا آپ لوگوں نے, اونٹ کی کوہان ہوتی ہے, اونٹ کے اوپری حصے پہ اٹھا ہوا ہوتا ہے, اس طریقے سے ان کے سر ہوں گے. اس کی تفسیر علماء حدیث نے اس طرح کی ہے کہ جو جوڑا باندھ کے اوپر اٹھا لیا جاتا ہے ٹکا کی طرف سے, اور جو ہے ایک جھنڈے کی طرف سے جو اوپر باندھ دیا جاتا ہے جوڑا, اور سر کے اوپر جیسے ایسا رکھا ہوا ہوتا ہے جیسے اونٹ کی کوہان ہو. نبی علیہ السلام نے کہا یہ رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة, قیامت کے قریب یہ عام ہو جائے گا. اور آج آپ اور ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی عورتیں ہیں, کتنی خواتین ہیں, چاہے اچھے گھرانے ہوں, چاہے برے گھرانے ہوں, چاہے اخلاق والے گھرانے ہوں, چاہے تہذیب والے گھرانے ہوں, اکثر و بیشتر گھرانوں کی عورتوں کا حال کیا ہے کہ نقاب بھی ہوتا ہے لیکن چہرہ اور سر پہ جو ہے جوڑا اس طرح باندھا ہوتا ہے جیسے اونٹ کی کوہان ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس طرح نہیں ہونا چاہیے. اور یہ مائل کرنے والوں کی علامت ہے. یہ چاہے خود اپنے آپ کو چاہے جتنا شریف یہ عورت کہے, یا اپنے آپ کو چاہے جتنا شریف بتائے یہ عورت, یہ صفت یہ بتا رہی ہے کہ یہ مائل کرنے والی ہے لوگوں کو.
یہ مائل کرنے والی ہے لوگوں کو اپنی جانب. تو لہذا یہ پاک بازی اپنی زبان سے نہیں بیان کرنا ہے, اپنے کردار سے بیان کرنا ہے. نبی علیہ السلام نے جو رہنمائی دی ہے عورتوں کو زندگی گزارنے کی, اس رہنمائی میں ہماری خواتین کو زندگی گزارنا چاہیے. لا يدخلن الجنہ ریحها لا يدخلن الجنہ, وہ جنت میں نہیں داخل ہوں گی. ایسی عورتیں جنت میں نہیں داخل ہوں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں, دوسروں کو مائل کرنے والی ہوں, خود اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے پروسنے والی ہوں, اور سروں کو اس طریقے سے جوڑا باندھ کر جو ہے مٹک مٹک کر چلنے والی ہوں, جس طریقے سے اونٹ کی کوہان لہراتی ہے چلتے وقت. تو لا يدخلن الجنہ, وہ جنت میں نہیں داخل ہوں گی. وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا, اور حالانکہ جنت کی خوشبو تو ہزاروں سال کی دوری سے بھی اس کی خوشبو سونگی جائے گی, وہ خوشبو بھی نہیں پائے گی, وہ خوشبو بھی نہیں پائے گی. یہ اس طریقے سے ہمیں اس زمانے میں نہیں رہنا ہے یا کسی بھی زمانے میں نہیں رہنا ہے. اپنی بچیوں کی تربیت کرتے کرتے میں اپنی ماں سے کہنا چاہتا ہوں, یا جو دادیوں کی عمر میں میں ان سے کہنا چاہتا ہوں, تم اپنی بچیوں کی اسی حال پر تربیت کرتے کرتے اپنے آپ کو دنیا سے خیر آباد کہہ دو, دنیا سے چلی جاؤ, یہ تمہارے ہاتھ میں خیر ہے. اپنی بھی زندگی بچا لو, اپنی آنے والی نسلوں کی بچیوں کی زندگی بچا لو. پھر تمہارے ہاتھ میں کامیابی کیا ہے خاتون اسلام؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذا صلت المرأة خمسها, بہت زیادہ کچھ نہیں ہے عورت کی کامیابی کے لیے آخرت میں, اذا صلت, اور دنیا میں بھی اذا صلت المرأة خمسها. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نسخہ بتایا کہ ایک عورت 5 وقت کی نماز پڑھے. اذا صلت المرأة خمسها, ایک عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے. وصامت شهرها, اور رمضان کے روزے رکھ لے. وحفظت فرجها, اور اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے, اپنے شرمگاہ کی حفاظت کر لے. خیانت نہ کرے اپنے شوہروں کی, خیانت نہ کرے اپنے شوہروں کی. خیانت کرنے والی آسمان و زمین کے درمیان لٹکا دی جائے گی قیامت کے روز, اور کوئی پرسان ہاتھ نہیں ہوگا. نہ وہاں کوئی باپ پوچھنے آئے گا, نہ کوئی بیٹا پوچھنے آئے گا, نہ کوئی شوہر پوچھنے آئے گا ان عورتوں کے بارے میں جو خیانت کرنے والی ہوں گی اپنے شوہروں کے حق میں. ان سے کہا جائے گا ادخل الجنہ, قیامت کے روز ایسی عورت سے کہا جائے گا ادخل الجنہ من ای ابواب شئت, جنت کے جس دروازے سے جنت میں جانا چاہتی ہے چلی جا, تو آزاد. جس دروازے سے تو جنت میں داخل ہونا چاہتی ہے تو آزاد ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقام و مرتبہ تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے ابو بکر صدیق, تم ایسے شخص ہو کہ جنت کا 8واں دروازہ تمہارے لیے کھلا ہوگا. اور یہ ہماری نبی علیہ السلام کے امت کی معمولی خواتین کے لیے بھی یہ فضیلت ہے کہ اگر وہ 5 وقت کی نماز پڑھ لیتی ہے, رمضان کے روزے رکھ لیتی ہے, اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہوئے اپنے شوہروں کی امانت داری کا خیال کرتی ہے, اسے کہا جائے گا جس طریقے سے ابو بکر کو کہا جا رہا ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنت کے جس دروازے سے تم داخل ہونا چاہتی ہو داخل ہو جاؤ, ویسے تم سے کہا جا رہا ہے. یا معاشر النساء, اے عورتوں کی جماعت. نبی علیہ السلام عید کے موقع پر خاص کر کے اس طریقے سے نصیحت کیا کرتے تھے عورتوں کو, کہتے یا معاشر النساء, اے عورتوں کی جماعت, اے عورتوں کی جماعت, اے عورتوں کی گروہ, تصدقنا, صدقہ کیا کرو. تم تو گھروں میں رہتی ہو, مرد نکلتا ہے بازار کمانے, خرید و فروخت کرنے کے لیے, کمانے کے لیے نکلتا ہے, بیچ میں کوئی بے بس و لاچار مل جاتا ہے, وہ اپنی جیب سے نکال کر دے دیتا ہے, اس کے حق میں تو صدقے کی نیکی آ جاتی ہے, صدقے سے وہ اپنے آپ کو جہنم سے کچھ دور کر لیتا ہے. لیکن تم تو گھر کی 4 دیواری میں رہتی ہو. تصدقنا, صدقہ کیا کرو. اتقوا النار ولو بشق تمرۃ, کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو, صدقہ کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. فإني أريدكم أكثر أهل النار, کیوں میں کہہ رہا ہوں کہ جہنم سے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو. کیوں؟ کیونکہ میں نے جہنم میں سب سے زیادہ تم لوگوں کو پایا ہے, جہنم میں سب سے زیادہ تم لوگوں کو دکھایا گیا ہے مجھے. فقلنا وبما یا رسول اللہ, عورتوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول علیہ السلام, ایسا کیوں عورتوں کو جہنم میں سب سے زیادہ آپ نے پایا, کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ السلام نے کہا کہ تکفرن اللعن وتکفرن العشیر, تم لوگ بہت زیادہ لعنت ملامت کرتی ہو, کسی کے اوپر آ جاتی ہو, کسی کے اوپر اگر تمہارا موڈ خراب ہو گیا تو اس کی چمڑی ادھیڑ ہوگی, تکفرن اللعن, لعنت ملامت کر کے, گالی گلوچ یا برے الفاظ استعمال کر کے, وتکفرن العشیر, اور اپنے شوہروں کی نافرمانی کرتی ہے. یہ 2 اہم بنیادی سبب نبی علیہ السلام نے بتایا ہے, جو 3 چیز پہلے بتائی گئی اور یہ 2 چیزیں, ان 5 چیزوں کا اگر خیال ہم کر لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری خواتین کے حق میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت لکھ دے گا. بند ہو گیا کیا؟ جنت لکھ دے گا, اور جنت میں وہ جس دروازے سے جانا چاہے وہ جا سکتی ہے. فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ, اور صدقہ میرے عزیزوں میرے دوستوں, صدقہ سورہ منافقون کی آیت ہے, سب سے آخری آیت میں سے ہے.
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ اپنی موت آنے سے پہلے صدقہ کر لو، اپنی موت آنے سے پہلے صدقہ کر لو۔ جب موت آئے گی، موت کا فرشتہ حاضر ہوگا، تمہاری تمنا یہ ہوگی، کب وہ ہوگی؟ جب ملک الموت تمہارے پاس حاضر ہوگا، تمہاری روح نکالنے کے لیے بیٹھے گا، اور تمہاری تب اس وقت یہ تمنا ہوگی کہ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت حاضر ہوگا تمہاری یہ تمنا ہوگی فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کاش اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اتنی مہلت دے دیتا کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا، میں صدقہ کرتا اور صدقہ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ یہ آیت جہاں ایک پیغام دے رہی ہے مسلمانوں کو، یہ آیت جہاں ایک پیغام دے رہی ہے ہماری خواتین کو، ہمارے حضرات کو، وہیں پر ایک بات یہ اور بتلا رہی ہے کہ اگر آپ اور ہم نیکی بہت زیادہ نہیں کر پاتے ہیں، ہم اور آپ برائیوں میں ملوث رہتے ہیں، ہم اور آپ خواہش و منکرات میں ملوث ہو جاتے ہیں اپنی فطرت کے طور پر، اگر ہم اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم کا خیال کر لے جاتے ہیں کہ صدقہ کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، حاجت مندوں کی حاجت روائی، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا، بیواؤں کا سہارا بننا، مسکینوں کا سہارا بننا، یتیموں کا سہارا بننا، جو ہے جن کے پاس کپڑا نہیں ان کو ان کے تن پر کپڑا پہنانا اور کھلانا پلانا، اور مسجدوں کے معاملے میں، مدرسوں کے معاملے میں، اور آس پڑوس میں رہنے والے غریبوں کے معاملے میں، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، ہر کسی کے مدد کے لیے اپنے ہاتھوں کو بڑھانے والا، یہ انسان کو نیک بنا دیتی ہے، یہ انسان کو نیک بنا دیتی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ صدقہ انسانوں کی نسلوں میں سفر کرتا ہے، انسانوں کی نسلوں میں۔ آپ باپ ہو، آپ صدقہ کرو، اپنے بچوں کا سوچو کہ میں صدقہ کروں گا میرے بچوں کے اندر خیر آئے گا، میں صدقہ کروں گا میرے بچیوں کی زندگیوں کی حفاظت ہوگی، میں صدقہ کروں گا میرے گھروں کی رب الجلال حفاظت کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اسلام کے سائے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہر طرح کی برائیوں سے، ہر طرح کے فواحش و منکرات سے الہ العالمین ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین تو نے ہمیں عید الفطر کا یہ مبارک موقع دیا، الہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین اس عید الفطر کے موقع پر، اس خوشی کے موقع پر تیرے دیے ہوئے تحفے میں کسی قسم کی خلل نہ آنے دے، ہم کسی قسم کے قصر نہ آنے دے، اس بات کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ کسی قسم کی فحاشہ و منکرات میں ملوث نہ ہو آج کے دن، الہ العالمین اپنی عبادت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں تقبل اللہ منا، الہ العالمین ہمارے روزے کو قبول فرما، الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کے، ہمارے بزرگوں کے اعتکاف کو قبول فرما، الہ العالمین ہماری رات کی تراویح کے، رات کے قیام کو قبول فرما، الہ العالمین ہمارے آنسوؤں کی لاج رکھ، الہ العالمین ہمارے آنسوؤں، ہمارے گرتے ہوئے آنسوؤں کو قبول فرما، الہ العالمین ہماری بچیوں کی چادروں کی حفاظت فرما، الہ العالمین ہمارے خواتین کی عزتوں کو حفاظت فرما، الہ العالمین ہمارے نوجوانوں کی زندگیوں میں اسلام اور ایمان کی حفاظت فرما، الہ العالمین ساری دنیا میں جو پریشان حال مسلمان ہیں، الہ العالمین تمام کی پریشانیوں کو دور فرما، الہ العالمین جو اسلام والے ہیں، جو ایمان والے ہیں، ان کے ہر قسم کی پریشانیاں، ان کے ہر قسم کی بلائیں، الہ العالمین جو بھی بیمار ہیں ہم میں سے، الہ العالمین جو ہم میں سے بیمار ہیں، جو ہمارے خواتین میں سے بیمار ہیں، الہ العالمین تمام کی بیماریوں کو دور کر، الہ العالمین ہمیں ایک سیدھی صراط مستقیم پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہر طرح کی ذلت و رسوائی سے اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر ہم ذلت و رسوائی سے الہ العالمین ہمیں محفوظ فرما، الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما، الہ العالمین ہماری دعاؤں کو قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، الہ العالمین دل ہمارا بڑا رنجیدہ رہتا ہے، الہ العالمین دل ہمارا بڑا غم زدہ رہتا ہے حالات دیکھ کر، الہ العالمین اس غم میں ڈال دینے والے حالات سے الہ العالمین ہماری زندگیوں کو محفوظ کر، الہ العالمین اس رنج میں ڈال دینے والے حالات سے الہ العالمین ہماری زندگیوں کو، ہمارے گھروں کو، ہماری مساجدوں کو الہ العالمین محفوظ کر، الہ العالمین ہمارے صحیفوں کو، ہماری کتابوں کو، ہمارے اساتذہ کو، ہمارے مدارس کو محفوظ فرما، الہ العالمین اسلام کو ہماری زندگی کا، الہ العالمین ہماری زندگی کا اسلام کا ہماری زندگی کا عظمت بنا دے، نشان بنا دے، الہ العالمین شعار بنا دے، تقبل اللہ منا ومنکم، الہ العالمین ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے لوگ بھی یہاں بیٹھے ہیں الہ العالمین سب لوگوں کو جنت میں جانے والا بنا دے، الہ العالمین صدیقین کے ساتھ، نبیوں کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ ہمارا حشر فرما، آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم۔